نماز جب ہم پڑھنی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ اس چیز کو کہتے ہیں جب امام اللہ اکبر پہلی مرتبہ کہہ کر ہاتھ باندھ دیتا ہے، اس چیز کا نام تکبیر تحریمہ۔ اور اس تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نے امام کے پیچھے فوراً ہی تکبیر پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی مرتبہ جب آپ نماز اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اس وقت اگر مقتدی نے امام کے پیچھے اللہ اکبر نہ کہا تو آپ کا یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے، فرائض میں سے پہلا فرض ہے۔ تو اس لیے پہلی مرتبہ تو آپ کو اللہ اکبر کہہ کے اپنے دل میں ایسا نہ ہو کہ امام سے بھی بلند آواز کر دیں۔ جب امام نماز پڑھاتا ہو تو کسی مقتدی کا حق نہیں بنتا کہ امام کی آواز سے اونچی آواز نکالے، امام سے نیچے آواز رکھنی ہر مقتدی کا حق بنتا ہے۔ تو پہلی مرتبہ آپ نے امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ پڑھیں گے، اللہ اکبر امام کہے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنی ہوتی ہے؟ ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ ثنا سے کیا مراد ہے؟ یہی ہے کہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے۔ اور ثنا پہلے کیوں کہتے ہیں؟ اس دعا کا نام ہے افتتاح، یعنی کہ نماز میں جو سب سے پہلے دعا پڑھی جائے گی، پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد جو پہلے پڑھا جائے گا ثنا، اس کو افتتاح کہتے ہیں، یعنی کہ ہم ثنا سے نماز کو شروع کر رہے ہیں۔ جب ہم نماز کو ثنا سے شروع کریں گے تو ہم نے پہلی مرتبہ جو ہم نے زبان سے لفظ نکالنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان جملوں میں تعریف ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ثنا میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں کس چیز کی طرف متوجہ دلا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی کس انداز سے تعریف کر رہے ہیں؟ سبحانک پہلا لفظ، پہلا جملہ، سبحانک پاک ہے آپ کی ذات، یعنی کہ اس کائنات میں اگر کوئی پاک ذات ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ اللہ پاک ذات ہے، ہر یعنی کہ عیب سے ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے کہا ہے سبحانک۔ ہم نے نماز شروع کی، سب سے پہلا جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحانک، پاک ہے تیری ذات، اے میرے اللہ پاک ہے تیری ذات کہ عاجز بندے، گناہگار بندے، خطا کار بندے ہم تیرے سامنے کھڑے ہیں، ہم تیرے سامنے کھڑے ہو کر ہم تیری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ سبحانک، پاک ہے تیری ذات۔ اس کے بعد اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے الہ العالمین، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں سبحانک اللہم، پاک ہے ذات تیری اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ۔ اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا گیا وَبِحَمْدِكَ، اس میں بھی زبردست چیز رکھی گئی ہے، وَبِحَمْدِكَ، اور تیری تعریف ہے، وَبِحَمْدِكَ، ہم تیری تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اور وَبِحَمْدِ سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ تعریف کے قابل ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، کوئی محبت کے قابل نہیں ہے، کوئی پیار کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں اگر کوئی تعریف کے قابل ہے ذات ہے، اللہ ہی ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، جس کی ثنا بیان کی جائے، اور اللہ کی جتنی آپ تعریف کریں گے آپ اتنا اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ وَبِحَمْدِكَ، اے پروردگار میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، وَبِحَمْدِكَ، میں آپ کی ہر وقت تعریف کروں گا، اٹھتے تعریف، بیٹھتے تعریف، چلتے تعریف، دنیا کے معاملات میں تعریف، گھر کے معاملات میں تعریف، باہر ہوں گا پھر بھی آپ کی تعریف، گھر میں ہوں گا پھر بھی آپ کی تعریف، سفر میں ہوں گا پھر بھی آپ کی تعریف، حجر میں ہوں گا پھر بھی آپ کی تعریف، مسجد میں ہوں گا پھر بھی آپ کی تعریف کروں گا۔ وَبِحَمْدِكَ، اے پروردگار تو تعریفوں کے قابل ہے، تیری ہر وقت تعریف ہی کی جائے۔ جب انسان اس طرح کے جملے اپنی زبان سے پڑھے گا تو خود اندازہ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کی کتنی محبت اس کے دل میں بیٹھے گی۔
اس کے بعد وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے پروردگار، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا ہے تیرا نام۔ اور اللہ تعالیٰ کے نام میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، آپ کوئی اور وظیفے نہ ہی پڑھیں، اللہ 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 پڑھتے رہیں، اس میں آپ کو اتنا اجر دیا جائے گا، اتنا اجر دیا جائے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ برکت ہے اللہ کے نام میں۔ جتنا آپ لوگ اللہ کا نام زیادہ لیتے جائیں گے اتنا آپ کو برکتیں ملتی جائیں گی، اتنا آپ پر رحمتیں ہوتی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا گیا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، کہ اللہ کے نام میں بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ کا نام جب بھی لیں ادب سے لیں اور محبت سے لیں، پیار سے لیں۔ آپ جس انداز سے بھی اللہ کا نام لیں گے آپ کے نامہ اعمال میں فوراً نیکیاں اور نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ تو فرمایا گیا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، برکت والا ہے اللہ کا نام۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور تیری شان بلند ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیرا مرتبہ سب سے اعلیٰ، تیری شان سب سے اعلیٰ، تیری بزرگی سب سے اعلیٰ ہے۔ وَتَبَار یعنی کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے پروردگار تیری شان، تیری بلندی سب سے اعلیٰ ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اے اللہ تو سب سے اعلیٰ، تیرا مرتبہ سب سے بلند ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی اور چیز رہ ہی نہیں جاتی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر جائیں۔ تو فرمایا گیا جب اللہ کا نام آ جائے، جب اللہ کا حکم آ جائے وَتَعَالَى جَدُّكَ، تو پھر سب سے پہلے اللہ کی بات ماننی ہوگی، سب سے پہلے اللہ کا حکم ماننا ہوگا۔ اگر ماں باپ کا حکم آ جائے ایسے موقع پر کہ جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، ماں باپ کے حکم کو ٹھکرا دو، اللہ کی بات مانو۔ بیوی کا حکم آ جائے اللہ کے حکم کے خلاف، بیوی کا حکم ٹھکرا دو، اللہ کا حکم مانو۔ استاد کا حکم آ جائے اللہ کے حکم کے خلاف تو استاد کا حکم ٹھکرا دو، اللہ کا حکم مانو۔ پیر مرشد کا حکم آ جائے اللہ کے حکم کے خلاف تو پیر مرشد کا حکم ٹھکرا دو، اللہ کا حکم مانو۔ اولاد کا حکم آ جائے تو اولاد کا حکم ٹھکرا دو، اللہ کا حکم مانو، کیونکہ سب سے بڑی بزرگی والی ذات اللہ کی ہے، اور ماں باپ سے زیادہ بزرگ والی ذات اللہ ہے، بیوی بچوں سے زیادہ بزرگی والی ذات اللہ ہے، اور پیر مرشد کی سب سے بزرگی والی ذات سب سے بڑھ کر اللہ ہے۔ اس لیے استاد ہوں، پیر مرشد ہوں، والدین ہوں، بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی بزرگی والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اس کائنات میں اگر ہم نے سب سے زیادہ حکم ماننا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ماننا ہے۔ اس لیے اللہ کے بعد پھر ہم دوسرے معاملات کو دیکھیں گے، اگر وہ دوسرے معاملات اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم میں رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر ہم ان حکموں کو ٹھکرا دیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور اللہ کی فرما برداری کریں گے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، کہ تمام بلند شان، تمام بالا شان، افضل شان، بلندی والا مرتبہ کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ نماز میں یہ اقرار کر رہے ہیں نا وَتَعَالَى جَدُّكَ، کہ پروردگار تیری شان بلند ہے، تیری شان اعلیٰ ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ہی عبادت کریں گے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، نماز ہوگی تو تیری ہوگی، روزہ ہوگا تو تیرا ہوگا، زکوٰۃ خیرات ہوگی تو تیرے نام پر ہوگی، صدقہ خیرات ہوگا تو تیرے نام پر ہوگا، غریب و مسکینوں پر تعاون کریں گے تو تیرے نام کے لیے کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے تو تیرے نام کی وجہ سے کریں گے، بیوی بچوں کا عزت کریں گے تو تیرے نام کی وجہ سے کریں گے، بھائی دوست احباب کا احترام کریں گے تو تیرے نام کی وجہ سے کریں گے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اے پروردگار صرف آپ ہی کی عبادت ہوگی، آپ کے سوا کسی کی دنیا
دنیا میں عبادت نہیں ہوگی۔ یہ جو آپ نے ہمیں سر دیا ہے، یہ چہرہ دیا ہے، یہ سر چہرہ صرف آپ کے سامنے جھکے گا، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی دربار کے نہیں جھکے گا، کسی مزار پر نہیں جھکے گا، کسی انسان کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی چودھری کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی وزیر کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی پیسے مالدار لوگوں کے سامنے نہیں جھکے گا۔ پروردگار ولا الہ غیرک، اگر یہ سر جھکے گا تو صرف اور صرف آپ کے آگے جھکے گا۔ تو اس لیے ہم جو بھی عبادت کریں گے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تے تو سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ ثنا کے جملے ہیں، اس میں اور بہت ساری چیزیں مجھے دماغ میں گردش کر رہی ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا۔ جب آپ اس ثنا کو پڑھیں، اس ثنا کے جملے میں ذرا گوتے تو لگا لیا کریں کہ جو ہم اپنی زبان سے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ کم از کم آپ اتنا تو یاد کر لیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ثنا ہے، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورۃ فاتحہ ہے، اور سورت ہے، تشہد ہے، درود شریف ہے، ربی جعلنی، ان دعاؤں کو آپ ان دعاؤں میں گوتے لگائیں، ان دعاؤں کے مفہوم کو یاد کریں۔ ہم ساری دنیا کی چیزوں کے ہر ہنر کو یاد کر سکتے ہیں، ہر ان خوبیاں یاد کر سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ دین سیکھنے کو ٹائم دیں، ان مسائل کو سمجھیں، ان نمازوں کو سمجھیں۔ ہم روزانہ کے نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اگر ہماری نماز ہی صحیح نہ ہو، ہم جو نماز میں الفاظ پڑھتے ہیں وہ الفاظ بھی صحیح نہ نکلتے ہوں، ان الفاظوں کے مفہوم کو ہم نہیں جانتے، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم قادے مسلمان رہ گئے۔ اس لیے ہر مسلمان کا حق بنتا ہے نماز کے تمام ضروری مسائل کو سیکھیں اور نماز کے آداب کا خیال کریں، اور اس انداز سے نماز پڑھیں جس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے دکھائی ہے۔ اگر ہم اس انداز سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی